دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الاول کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اجڑے نصیب چمک اٹھتے ہیں۔ اللہ والوں، ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ جمادی الاول کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ اللہ والوں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ماہ جمادی الاول کا مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج موقع ہے روزگار کے لیے۔ اگر آپ لوگ پریشان ہیں، کاروبار کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، نوکریوں کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے تنگ دستی سے نجات کے لیے آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض بہت زیادہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آج 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل کر لو۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن میں آج آپ کو حلال طریقے سے 2 نمبری سے بچتے ہوئے حلال طریقے سے جلد کامیاب ہونے کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہ والوں، آج 9 چندی جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، ماہ جمادی الاول کا مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 2 اعمال پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے پاس جاتا ہے، تلقین کرتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے پاس لے کر آیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ بندہ مانگنے والا ہو، اللہ فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو پھر کون پورا کرے گا۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کرے گی؟ اللہ والوں، آج اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں، تنگ دستیوں میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، جو بندہ رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ نے بڑے بڑے وظائف پڑھے ہوں گے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بڑے بڑے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں
جسے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے عزت اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ کی بڑائی کا، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ پاک کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے خلاف جا کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے صحابہ کرام، سب سے خوش نصیب امت کون سی ہے؟ سب سے خوش نصیب قوم کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، بے شک سب سے خوش قسمت انسان اور قوم ہم لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم اس لیے خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائی، چاند، ستارے، سورج بنایا، اس حبیب کے پاس ان کے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، تم میں سے خوش نصیب قوم وہ ہے جو نہ مجھے دیکھے گی، نہ مجھے سنے گی، لیکن میری بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرے گی، میرے حکم پر اللہ کو ایک مانے گی، ایک جانے گی، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھے آخری نبی مانے گی۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ الحمدللہ آج ہم حضور کی امت میں موجود ہیں، اور وہ خوش نصیب ہم لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب کے کہنے پر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جانتے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی بھی نمازوں کے بعد آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں، میرے مولا ان کے گھر پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو میرے بھائی کا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو چکا ہے، میرے مولا ان کے کاروبار میں دوبارہ ترقی اور عروج، کامیابی عطا فرما دے۔ میرے مولا مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے ہم لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، نبی پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا بالخصوص اہل بیت کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھ،
آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں درود پاک آپ لوگ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز والا پڑھیں گے تو سب سے افضل رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور اینڈ تک یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی کہیں گے، اور پوری سورت جیسے میں نے تلاوت کری اسی طرح سے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یعنی ابھی جو میں نے آپ کے آگے سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کری بسم اللہ کے ساتھ، یہ پوری ایک بار ہوئی۔ اس طریقے سے آپ نے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریے گا اپنے ساتھ پانی کا گلاس بھی رکھیں، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں تو پانی پہ آپ نے دم بھی ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو پانی پہ دم کریں گے تو آپ لوگ جب اس پانی کو پیئیں گے آپ کے اندر اگر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ لوگ پریشان حال ہیں، پریشانی بہت زیادہ عروج پہ جا چکی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پانی کو جب آپ پیئیں گے تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کی باڈی پر وہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں پانی پر دم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس پریشانی کی وجہ سے یا تو آپ کے دماغ کو افیکٹ کریں گے یا پھر آپ کے دل کو افیکٹ کریں گے۔ اس طریقے سے ٹینشن سے جمع ہوتی ہے، تو اللہ والے جب آپ پانی کو پیئیں گے تو جسم کے ریشے ریشے سے وہ تمام بیماریاں اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے وہ ہر بیماری، ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ خاص سورت ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ ہی قرآن پاک کے دوسری کسی اور سورت کے اندر موجود ہے، نہ تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا کہ میں آج تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان امت محمدی کے اوپر کرا کہ سورۃ الفاتحہ عطا فرما دی۔
یہ ایسی نور والی صورت ہے کہ جو بندے بھی اس کے وظائف پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ کامیابی ملتی ہیں۔ اللہ والوں یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفے بہت خاص ہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، کوئی بنے بنائے عمل نہیں ہے۔ آپ نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شگر چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگوں نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی پہاڑ جتنا اگر رکاوٹیں بھی ہوں گی، بندشیں بھی ہوں گی، سب توڑ دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے چکروں میں پڑتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کو ٹھکراتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ اللہ والوں، جب دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان حال سے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذل جلال والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو ملے گا۔ رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے فضیلت اور برکت سے ایسا کرم کرتی ہے، ایسا نوازتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات اگر کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ رحمت والے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان وظیفوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، رات کے وقت کریں، صبح کے وقت کریں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ ان وظیفوں کے آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے ان کے رزلٹس ملیں گے۔ یہ ایسے خاص اور مستند وظیفے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، ایک بات ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ استغفار بھی پہلے، اس عمل سے پہلے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی، انسان اپنی غلطی کی وجہ سے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلے جائے، اور ہم لوگ ایک بڑا ہی خطرناک الفاظ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کہاں سے آئی،
پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کرا تھا، پتہ نہیں کا الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میرے گناہ کی پکڑ تھی، پھر سجدہ ریز ہو کے دعا کریں میرے رب سے، میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میری شادی کی رکاوٹ میں آ رہا ہے، جو میری اور میری ماں کے درمیان جو ہے خلش پیدا کر رہا ہے، ایسے گناہ کو بخش دے، جو ایسے گناہوں کو بخش دے جو گناہ میرے رزق کو کم کر رہا ہے۔ اللہ والو ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا، دعا بھی جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، میں اپنی تقریباً ویڈیوز میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ رزق کی تنگی ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طریقے سے کرا کرو کہ میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میری جو حلال رزق ہے مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس طریقے سے جو آپ کے معاملات ہیں اس کا ذکر کریں، اس گناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ میں بارہا آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے، میں بارہا یہ حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا استعمال کریں، بہترین انداز میں استعمال کریں۔ اللہ والو استغفر اللہ کی یہ خاص تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ روزانہ اگر آپ لوگ کم سے کم 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں تو ویسے ہی آپ کے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اور یہ نام ذرا لکھ لیں اپنے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوا، پھر دوبارہ ایسے پڑھیں گے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والوں 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھوڑا لی، پانی پہ دم کرا، پانی پیا، دعا مانگی، ختم۔ اللہ والوں دھیان اور توجہ، جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کون سا عمل کر رہا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ دھیان نہیں دیں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ والوں اہمیت کو پہچانیں، جب تک کہ آپ لوگ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے آپ لوگ ناکامیاب ہی رہیں گے۔ اہمیت کو پہچانیں، وظیفوں کو اس طرح سے کریں جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں کس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے وظیفے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، آخر میں آمین بھی کہا جائے گا۔ اتنی آواز میں لازمی پڑھیے گا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، اتنی آواز میں ضرور وظیفے کو پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آمین کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 3 بار 7 بار یا 5 بار لازمی پڑھیں۔
11 बार पढ़ ले, जितना ज्यादा पढ़ेंगे बेहतर है, लेकिन कम से कम 3 बार तो दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़िएगा। और फिर आप लोगों ने जो हाथ उठाना है, जो झोली फंसारनी है, जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, उसको जहन में रखें और आप लोग दुआ करना शुरू कर दें। जो तरीका मैंने आपको वीडियो में सिखाया है, देखें उन कलिमात को उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, तो खुद ब खुद आपकी जो गुनाह है वो माफ भी होंगे, रस्तों की रुकावटें भी हटेंगी, बंदिशें भी खुलेंगी। देखिए मांगने वालों को भी ना मांगने का तरीका आना चाहिए। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुसूल बरकत के लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।